بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے کوئی نئی بات کرنے نہیں آیا، میں صرف وہی بات یاد دلانے آیا ہوں جو ہم سب جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں، جو ہم سنتے تو روز ہیں مگر سمجھتے نہیں، جو ہمارے دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے مگر ہم شور دنیا میں اس دستک کو سن نہیں پاتے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے دل کے اندر جھانکیے، خود سے پوچھئے، کیا میں زندہ ہوں یا صرف سانس لے رہا ہوں؟ زندگی صرف دل کے دھڑکنے کا نام نہیں، زندگی اس لمحے کا نام ہے جب انسان کو اپنی حقیقت کا احساس ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ نہیں کہ انسان گناہ کر لے، بلکہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہ رہے۔ ہم ایک عجیب دور میں جی رہے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہے مگر دل سوئی ہوئے ہے، ہماری زبان پر دین ہے مگر ہمارے اعمال میں دنیا ہے، ہم سچ کو جانتے ہیں مگر اپنے مفاد کے خلاف ہو تو مانتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وقت بہت ہے، ہم کہتے ہیں ابھی جوانی ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی توبہ کر لیں گے، ابھی بدل جائیں گے، مگر ذرا سوچئے، کتنے لوگ کل کا ارادہ لے کر سوئے تھے اور آج ان کی قبریں خاموش ہے؟ کتنے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی بہت وقت ہے مگر موت نے مہلت نہ دی۔ موت اچانک نہیں آتی، وہ خاموشی سے قریب آتی ہے۔ ہر گزرتا دن ہماری زندگی کا ایک صفحہ کم کر دیتا ہے، ہر ڈلتی شام ہمیں ہماری آخری شام کے قریب لے آتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی نیند میں مست ہے، ہمیں اپنی عزت کا خیال ہے، ہمیں اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں، ہمیں لوگوں کی رائے کی فکر ہے مگر ہمیں اپنے رب کی نظر کی فکر نہیں۔ ہم دنیا کے لیے جاگتے ہیں، راتوں کو منصوبے بناتے ہیں، کاروبار کے لیے بھاگتے ہیں، عہدوں کے لیے جھکتے ہیں، مگر نماز کے وقت سستی آ جاتی ہے، قرآن کھولنے کا وقت نہیں ملتا، دل کو صاف کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ سوچئے، اگر ہمارا موبائل بند ہو جائے تو ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہمارا دل اللہ سے کٹ جائے تو ہمیں کیوں بے چینی نہیں ہوتی؟ یہی تو اصل بیماری ہے، دل کی سختی احساس کا مر جانا ہے، آنکھوں کا نہ بھیگنا ہے اور گناہ کے بعد دل کا نہ کامنا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر تیسرا، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل پورا سیاہ ہو جائے تو نصیحت اثر نہیں کرتی، قرآن کی آواز دل میں نہیں اترتی اور سچ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سب ہی تو کر رہے ہیں، زمانہ ہی ایسا ہے، مجبوری ہے، مگر یاد رکھیے، قیامت کے دن کوئی یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ سب ایسا کر رہے تھے، وہاں صرف ایک سوال ہوگا، تم نے کیا کیا؟ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور امتحان حال میں بیٹھ کر کوئی کھیل نہیں کھیلتا، وہاں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن ہم اس امتحان کو کھیل سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کو آخری آپشن سمجھتے ہیں، جب سب راستے بند ہو جائے تب دعا کرتے ہیں، جب سب دروازے بند ہو جائے تب سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو کھلے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ہم کامیابی کو مال میں ڈھونڈتے ہیں، عزت کو شہرت میں تلاش کرتے ہیں، سکون کو آسائشوں میں تلاش کرتے ہیں، مگر سکون وہاں نہیں ملتا جہاں ہم تلاش کرتے ہیں۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون اس دل میں ہے جو سجدے میں جھکنا جانتا ہو، سکون اس آنکھ میں ہے جو گناہ پر شرمندہ ہو کر بہہ جائے۔ یاد رکھیے، اللہ ہمیں چھوڑتا نہیں، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمیں بلاتا نہیں، ہم مصروفیت کا بہانہ بنا لیتے ہیں، وہ دروازہ کھلا رکھتا ہے، ہم واپس آنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جب تک سانس ہے واپسی کا راستہ بند نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، بس ایک سچا قدم اٹھانے کی دیر ہے، ایک سچا آنسو بہانے کی دیر ہے اور ایک سچا سجدہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ آج فیصلہ کر لیجئے کہ اب زندگی غفلت میں نہیں گزارنی، اب نماز کو بوجھ نہیں سمجھنا، اب گناہ کو معمول نہیں بنانا اور اب دل کو مردہ نہیں رہنے دینا۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجئے، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، اپنے وقت کی حفاظت کیجئے
اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو زندہ کیجیے، کیونکہ جس دن دل زندہ ہو جائے اس دن زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر دنیا وہی رہتی ہے مگر انسان بدل جاتا ہے، حالات وہی رہتے ہیں مگر نظر بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ہم سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور اکیلے جانا ہے، اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے۔ نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ شہرت ساتھ جائے گی، نہ دوست ساتھ جائیں گے، نہ فالورز جائیں گے، اور نہ تعریفیں ساتھ جائے گی۔ صرف اعمال ساتھ جائیں گے، نماز ساتھ جائے گی، صدقہ ساتھ جائے گا، اور آنکھ کا آنسو ساتھ جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم آج ہی تیاری شروع کر دے، کیوں نہ ہم آج ہی دل کو جگا دے، کیوں نہ ہم آج ہی اپنے رب سے سچا تعلق بنا لے۔ شاید یہ الفاظ آپ کے لیے آخری نصیحت ہو، شاید میرے لیے بھی، کون جانتا ہے اگلا لمحہ کس کا ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم زندہ جسم اور مردہ دل نہیں رہیں گے۔ ہم اپنی زندگی کو مقصد دیں گے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں گے، اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، اور جب ہماری آخری سانس آئے تو ہمارے لبوں پر یہ حسرت نہ ہوگی کہ کاش ہم نے سنجیدگی اختیار کی ہوتی، کاش ہم نے وقت کی قدر کی ہوتی، کاش ہم نے دل کو زندہ رکھا ہوتا۔ اللہ ہمیں زندہ دل عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رضا کا راستہ دکھائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی آنکھیں صرف دیکھتی نہیں بلکہ عبرت بھی حاصل کرتی ہیں۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔